الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اختیار کا اس قدر ظاہر ہے، الشخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجداناً اور طبعاً محسوس کرتا ہے، چنانچہ جب وہ کوئی معاشرہ اختیار کرتا ہے تو خجلت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا تو پھر خجلت کیوں ہو؟ انسان تو انسان، جانوروں کو خود کا اختیار اور ادراک ہوتا ہے، اختیار کا ادراک ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کتے کو لکڑی ماری جائے تو مارنے والے پر حملہ کرتے ہیں، نہ لکڑی پر۔ اس کو بھی امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے اور کون مجبور۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سال اور سادہ زبان سے اس مسئلہ جبر اختیار کو بیان فرمایا ہے۔ داری ماشد دلیل اضطرار، خجلت ماشد دلیل اختیار۔ فرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے۔ اختیار خالص نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ماتحت ہے، اختیار حق ہے، مستقل اختیار نہیں ہے۔ غرض یہ کہ خالق جب تک صفت اختیار کو استعمال نہیں کرے گا، اصلاح اس کی ممکن نہیں ہے۔ مثلا کسی میں بخل ہے تو میرے ذکر شول یا شیخ کی دعا اور توجہ بتاتے یہ ضلع ہر جگہ نہیں ہوگا، بلکہ مستقل نفس کی مقاومت ہی سے ظاہر ہوگا۔ گو کے ذکر شول وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے، مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے میں تو کام ہی سے کام کرتا ہے، میری تمناؤں یا میری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کار کن کار بزگر کار کان دریو کا کار باعث کار۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ سنتے سنتے لوگوں کے ذہنوں میں بہتر، اور پھر وہ اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ جب حق کی بات ان کے سامنے کی جائے تو ان کو وہ حق کی بات کمزور نظر آتی، حالانکہ وہ بات بڑی پکی ہوتی ہے۔ مثلا اب ایک طرف آپ کسی بزرگ کا قول رکھیں اور دوسری طرف آپ اللہ پاک کے کلام کا کوئی آیت رکھیں، تو کس کو ترجیح ہوگی؟ ظاہر اللہ پاک کے کلام کو ترجیح ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کی کلام جو ہے نا وہ کامل ہو سکتا ہے، باقی تو کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور تو ضروری ہے کہ بزرگ کے قول جو آپ نے سنا وہ وہی ہے جو کہ آپ نے سنا، درمیان میں اس کا تبدیلی نہیں کی گئی ہے، تو یہ بات۔ دوسری بات، جو آپ نے سنا کیا وہ اس کا واقعی وہی مطلب ہے جو آپ نے کہہ دیا؟ مطلب اس میں ہزاروں باتیں آ سکتی ہیں۔ قرآن جو ہے نا مستقل ہے، لہٰذا اس کے اندر کی کوئی درمیان میں نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے سامنے، دو آیات کریمہ کو لے لیں، ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ جل شانہ کسی کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے نہیں لازم کرتے جس میں اس کو طاقت میں دی ہو، ہے نا بات؟ مطلب اس میں درمیان میں کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پہ قادر ہے، اس کے اندر ساری باتیں فٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہماری اضطراری کیفیت ہے کہ اللہ جل شانہ کو سارے اختیارات حاصل ہیں، ہمارے تمام اختیارات اس کے اندر ہیں۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں جتنی اختیار ہمیں دیا اس کے بارے میں بیان ہے، تو یہی بات حضرت نے بھی بیان فرمائی ہے۔ اب یہ اتنی پکی باتیں ہیں، لیکن کیا کریں، جب سنتے 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 وہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر اس کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو مختلف طریقوں سے پھر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو مجدد کا کام ہوتا یہی ہے کہ وہ جو گرد و غبار پڑا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، وہ گرد و غبار کو ہٹا کے صحیح چیز کو سامنے لے آتا ہے۔ تو تصوف میں جس طرح گرد و غبار پڑا ہوا تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گرد و غبار کو ہٹا دیا اور بالکل پھر سے وہی چیز جو کہ صحیح چیز تھی اس کے سامنے لے آیا۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر اس کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے وہ باتیں جو کہ پکی باتیں تھیں لیکن گرد و غبار کی وجہ سے چھپ گئی تھی، وہ دوبارہ ان کو سامنے لے آیا اور ہم لوگ اس کا فائدہ تھا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو آیت کریمہ کا بتایا، یہ پہلے سے بھی آیت کریمہ موجود تھے، لیکن اتنا پورا ایک ذخیرہ موجود تھا کہ اس کے اندر اس کی جو صحیح انٹرپریٹیشن تھا وہ دب گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح بات تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اب حضرت نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا، اب ہم جب بیان کرتے لوگ ہی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، یہ برکت حضرت کی ہے۔ اگر یہ بات ہم اس کو پہلے بتا دیتے تو شاید لوگ نہ سمجھتے، عوام مولوی لوگ وہ نہ سمجھتے، جو یعنی مطلب داروی کام کے جو ہوتے ہیں ان میں بھی ہزاروں اس قسم کی باتیں درمیان میں سنتے سنتے آ گئی تھی،
اب ان کے لیے بہت بڑے کی ضرورت ہے جو ان کی تمام چیزوں کی ساتھ ہے. تو حضرت نے کام کر دیا الحمدللہ. اب ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے, ہم بھی بیان کر لیتے اور حضرت کے برکت سے بیان کر لیتے. تو یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ اختیار کا اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجداناً اور قطعاً محسوس کرتا ہے. مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے مجھے اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے. یہ افسوس جو ہے تو اس کا مطلب میں اس کو اپنا ذمہ دار سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. میں نے ایسا کیوں کیا, میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو ظاہر مطلب یہ کہ یہ والی بات ہے. اگر میں نعوذ باللہ من ذالک اپنے بیٹے کا علاج کر سکتا تھا, نہیں کیا, اس کی برس چلا گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرتا رہوں گا میں نے اس کا علاج نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. حالانکہ جانا جو تھا وہ تو جانا تھا, اس کا تو پہلے سے طے تھا. ہاں مطلب ظاہر اگر میں لے بھی جاتا ڈاکٹروں کے پاس سے جانا تو تھا, ظاہر مطلب یہ کہ وہ اس کا وہ کہہ تو نہیں سکتا تھا, ڈاکٹری کوئی غلطی کر لیتے. لیکن بہرحال یہ کہ افسوس ہوتا ہے. تو یہ افسوس جو ہے یہ کس چیز بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہوں. ہاں جب کوئی ناشا اختیار کرتا ہے تو خجلت ہوتی ہے, اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے تو خجلت کیوں ہوتی ہے؟ انسان تو انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے. اگر کتے کو لکڑی ماری جائے تو لکڑی کی پر عمل نہیں کرتا, لکڑی مارنے والے کا عمل کرتا ہے. آپ پتھر کہیں گے تو پتھر کو ایک نظر دیکھتا بھی نہیں, کتا پتھر کو ایک نظر دیکھتا بھی نہیں, اس فوراً پتھر پھینکنے والے پہ حملہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس کو بھی پتا ہے کہ کون مجبور ہے, کون مختار ہے. ارادہ کس کا ہے؟ جس نے ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ وہ نبٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے نا مطلب یہ کہ کتوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ کیل کو جو ہے نا ٹونکا جا رہا تھا نا دیوار میں, تو دیوار نے اس سے شکایت کی ظالم کیوں مجھے گھیر رہے ہو, مطلب تیرے میرے ساتھ کیوں دشمنی؟ جیسے سر پر کس کی پڑ رہی ہے یہ بھی تو پوچھو نا. جس کے سر پہ پڑ رہی ہے وہ جو کرتا ہے اس کو کیا کر سکتا ہے؟ مطلب ایک کیل کے سر پہ پڑ رہی ہے تو ظاہر مطلب آگے جا رہا. اب دیوار کو تو نظر آ رہا ہے اس کو. اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے انسان تو کیا جانور بھی مطلب اس کا ادراک کر لیتا ہے کون مجبور ہے کون سا مختار ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ اور فعل عنوان سے اس مطلب جبر اختیار کو بیان کرنا ہے. اب یہ مشکل باتیں تھی لیکن ان حضرات نے بہت آسانی کے ساتھ یہ بیان فرمائی ہے. یہی ہمارے اوپر ان حضرات کا ہے. اور میں جاری معشوق دلیل اس طرح میں جب جاری کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ میرے استقرار کی دلیل ہے کہ میرا فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے. ہاں میرا فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے. میں چاہے جتنا ہی کوشش کر لوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک قدرت سے گرین سے ملنا ہو. تو ظاہری معشوق دلیل استقرار, خجلت معشوق دلیل اختیار. اور جب میں کسی چیز پہ شرمندہ ہوتا ہوں تو یہ میرے اختیار کی دلیل ہے کہ میں اپنے آپ کو مجبوری محض نہیں سمجھ رہا بلکہ اپنے آپ کو مختار سمجھ رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے پھر میں استغفار بھی کرتا ہوں, توبہ بھی کرتا ہوں, اور میں یہ جو ہے نا وہ اپنے اندر کیا جو ہے نا وہ ایک محسوس کرتا ہوں خجلت. غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے. اس نے کہا کہ تم ایک پیر اٹھا دو. اس نے ایک پیر اٹھا دیا, اس نے کہا دوسرا بھی ساتھ اٹھا دو. کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بس اتنا اختیار ہے اتنا مجبور ہے. یعنی جو پہلا پیر اٹھانا ہے یہ تو اس کا اختیار ہے, لیکن ساتھ ہی دوسرا پیر اٹھانا جو ہے نا یہ مجبور ہے, یہ نہیں کرتے. نہیں, اللہ پاک نے جو قانون بنایا ہے اس کا پابند ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ ضرور جو کچھ کر سکتا ہے اسی کے اندر پوچھا جائے گا. تو اللہ پاک کبھی بھی اس کو یہ حکم نہیں دے گا کہ تم دونوں پیر ایک وقت میں اٹھا دو. کبھی بھی اللہ پاک اس کو ایسا حکم نہیں دے گا کہ تم دونوں پیر ایک وقت میں اٹھا دو. اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ دے گا کہ ایک پیر اٹھا دو. تو اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ جو ہے نا وہ اسی رینج کے اندر ہوتے. بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا رینج کا پتہ ان احکامات سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ اللہ پاک تو تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو اس نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے وہ اس ہمارے اختیار میں ہوگا تبھی دیا ہوگا. ہمارے رینج سے باہر ہوگا ہی نہیں. اب اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے
تو کیا اس کے اوپر وہ ہاتھ دھونا واجب ہے؟ وضو نہیں. کس نے کہا ہے؟ کون سا مفتی کہتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر کوئی گونگا ہے تو اس کے اوپر نماز کے اندر جو ہے نا وہ نماز کا سبق پڑھنا واجب ہی نہیں. بس وہ تصور میں رکھے گا سب کچھ، مجھے تصور کے ساتھ اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جتنا کر سکتا ہے اللہ پاک کا اس کا اتنا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اختیار و ضبط کو سکھایا ہے. جن چیزوں کے اندر ہمارا کچھ بس نہیں چلتا اس میں اس کے بارے میں تو ہمیں حکم دیا ہے دعا کا کہ اس میں مجھ سے مانگو. اور جس چیز میں اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اس میں اللہ پاک نے ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کام کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی ان کاموں کو چھوڑ کر دعا کرنے لگ جائے وہاں اس کی گردن ناپی جا سکتی ہے. اور جہاں پر جو ہے نا دعا کرنے کی جگہ ہے وہاں پر یہ کام کا سوچے گا تو تکوینی نظام اس کو جگڑ لے گا. تکوینی نظام اس کو جگڑ لے گا، وہ کچھ کر سکے گا نہیں. تو ظاہر مطلب خود خراب ہی ہوگا نا. جیسے مثال کے طور پر کسی کا لکھا ہوا ہے تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، وہاں دعائی کر سکتا ہے. ڈاکٹر لوگ بھی جب فیل ہو جاتے ہیں، تمام ٹیمیں فیل ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں انجیکشن بھی اب نہیں چڑھتا، بھی بولے نہیں چلتا، تو پھر وہ سب لوگوں سے کہتے ہیں اب دعا کرو، اب دعا کرو. مطلب ظاہر پھر وہاں پر ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کہتے دعا کرو. پائلٹ بھی جب پھنس جاتا ہے وہاں سارے انسٹرومنٹ فیل ہو جاتے ہیں نا تو پھر کہتے دعا کرو. مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ آپ دعا کریں. اب دعائی کی بات ہو سکتی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بھی کبھی اس قسم کی بات آ جائے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں بحری جہاز طوفان آ جاتا ہے تو کیپٹن باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ دعا کریں، کیونکہ طوفان جو ہے نا وہ ان کے حتیٰ کہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے سارے اسکیمیں فیل ہے، جتنا ہمارے بس میں وہ ہم کر چکے وہ نہیں ہو رہا، تو آپ دعائیں کریں. ایک ایسے ہستی سے جو کہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ رینج کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رینج کیا ہے. اور فرمایا کہ غرض کے سالک جب تک صفت اختیار کو استعمال نہیں کرے گا، جہاں اختیار کو استعمال کرنے کا حکم ہے اصلاح نہیں ہوگی. مثلا کسی میں بخل ہے تو میرے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ برکت سے ہی رضیلا ہرگز ظاہر نہیں ہوگا. اب یہاں پر بھی دو چیزیں، ایک ہے ہمت، کوشش، سبب اختیار کرنا، طریقے سے کام کرنا، جس طرح کہا جائے اس طرح کرنا، یہ ہمارا اختیار کی چیز ہے. اس میں کوئی سستی کرے گا اور کہے گا کہ شیخ کی توجہ سے ہمارا کام ہو جائے گا اور ساری چیزیں ہمارے لیے بائی پاس ہو جائیں گی، ایسا تو نہیں. اللہ پاک نے جو قانون جس طرح پینے کے ساتھ چاک بجھتی ہے، کھانے کے ساتھ سیر ہوتا ہے آدمی، اس طرح اس کے بھی قوانین بنایا. وہ قوانین آپ اختیار کریں گے تو کچھ ہوگا. اب اگر لوگ اس کو دعاؤں پہ چھوڑ دیں تو وہاں پر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جب آپ سب کچھ کریں تو اس کے اوپر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، وہاں پر شیخ کی دعا اور وہاں پر برکت اور وہاں پر وہ تمام چیزیں. اب اگر آدمی کہتے میں تو کام کر رہا ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہاں پر وہ مانا جائے. بس ہماری نا دونوں چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے. ہمت کرو پھر اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دو. اس کے اندر جو اللہ جل شانہ نے برکت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اللہ جل شانہ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں. اگر وہ موجود ہوں گی تو اس کے مطابق ایسا ہو جائے گا. تو وہاں پر یہ تمام چیزیں جو دعائیں جو مطلب ہم کرتے ہیں یا جو مطلب مشائخ کی توجہات ہوتی ہیں، ساری چیزیں پھر وہاں پر استعمال ہو جاتی ہیں. کوشش ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب دوسری چیز بھی ہوتی ہے تو فائدہ ان کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے یہاں تو دونوں نظام چلتے ہیں نا، دونوں نظام ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. کیونکہ اختیاری کو غیر اختیاری ہے، تو جو اختیاری ہے تم کر لو اور غیر اختیاری کا راستہ نہ روکو، اس کا راستہ نہ روکو. کیونکہ وہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر خدا نخواستہ
وہاں معاملہ گڑبڑے تو پھر صرف ہماری کوشش سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہماری کوششیں بلاک ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے، اس کے اندر سب کچھ بند ہے، تو اس سے آگے بات جائے گی نہیں. اس سے آگے بات جائے جیسے حضرت باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابھی تک جتنا آپ لوگوں نے کیا وہ آپ کا نفع کھا چکا. اب وہ آدمی کیا سمجھے کہ بھائی نفع کیسے کھا چکا؟ میں کہا جب انسان پوچھ کے چلتا ہے تو پھر معاملہ ہوتا ہے، مطلب وہ جو برکت کے ساتھ ہوتی ہے پھر یہ بات ہوتی کریں گے، پھر بھی وہ بھی وہی کرے گا جو آپ کریں گے، لیکن وہاں برکت ہوگی، وہاں کام چلے گا، یہاں نہیں ہوگی. ضروری نہیں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے. تو اب ایک تو یہ بات ہے جیسے وہ بزرگ والی بات سے اس نے جو ہے مطلب کلمہ بسم اللہ پڑھ لیا تھا اور پانی سے دم کر لیا تو شہر بن گیا تھا. اب وہ بچے جو ہے نا وہ کہتے بسم اللہ تو ہمیں بھی آتی، تو اتنی بات تو ان کی اختیار میں تھی نا، لیکن شہر بننا تو ان کے اختیار میں نہیں تھا نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون تو رہا تھا وہ تو خاص قانون تھا، تو خاص قانون تو خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن عام قانون بھی تو اس کے لیے استعمال تو ہو رہا تھا نا. بسم اللہ تو ان سے بھی پڑھ لیا تھا. تو اب اگر سمجھے ہم کہ نہیں بچی کہ جی بس میں بھی تو اس چیز کو جانتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، تو وہ پھر وہاں میں نظر ہو جاتا ہے، وہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یہ میں نے کل ابھی اس کا اخلاق سے رسالہ جو آیا تھا، اس کا جو آیا تھا اس میں حضرت مولانا حضرت امر شاہ کا تھا، اس میں حضرت زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، ان کے جو ہے نا وہ سوانی گمری کو میرے سے اس میں انہوں نے یہ باتیں ہمارے سارے قادر نے لکھا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ذرا اور انداز میں لکھی، ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا. تو وہ حضرت نے فرمایا کہ بالکل آخری وقت میں فرمایا، آخری رات تو میں ساتھ حضرت سے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سلوک بذریعہ جذب سے ہوتا ہے، طریقہ سلوک نہیں، سلوک بطریقہ جذب سے ہوتا ہے، بطریقہ سلوک نہیں. تو فرمایا کہ ہمارے ہاں جو معمولات ہیں وہ ایک آنا ہے، یہ میں آپ کو بہت سارا میرے خیال میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اور شیخ کی جو محبت ہے وہ کھول آنے، مطلب یہ جو ہے نا یہ وہ والی بات ہے. اب یہ بات عموماً سمجھ میں نہیں آتی، عموماً یہ چیز میں کمزوری ہو جاتی ہے. معمولات کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ شیخ کی محبت سب کچھ ہے تو پھر معمولات کو چھوڑ دیں. حضرت اس کے لکھا بھائی معمولات تو ترقی کا زینہ ہے ہی، ترقی کا زینہ ہے ہی، وہ تو بات حضرت بیان فرما لی صاحب. تو کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ معمولات کو چھوڑ دیتے ہیں شیخ کی محبت کے لیے، بس شیخ جو ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ معمولات کے اندر یوں جیسے میں نے آپ حضرات کیا سگنل چاہیے ہوتا ہے، لیکن سگنل کی امپلیفیکیشن جتنی بھی ہو. اب میں جو بات کر رہا ہوں تو اگر میرے سامنے مائک ہو تو مائک میں اس کو امپلیفائی کروں تو امپلیفائی کروں اتنا کہ پورے گھر میں سنی جائے، اور اتنا امپلیفائی کروں کہ پورے محلے میں سنی جائے، اور اگر ساتھ میرے ریڈیو اسٹیشن کا مائک ہو تو پوری دنیا میں سنی جائے، اور اگر میرے پاس کچھ فلائی ٹرانسمیٹر ہو تو ممکن ہے کام پر بھی سنی جائے، میرے پر بھی سنی جائے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امپلیفائر کیا ہے، کتنا امپلیفائر ہے. تو اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس شیخ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ معمولات کی ضرورت ہے، یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے معمولات کر رہے ہیں تو پھر شیخ کی کیا مطلب مسئلہ ہے، زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں ان کا یہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ امپلیفائر کو کاٹ دیتے ہیں، امپلیفائر رہ جاتا ہے. اب جب امپلیفائر رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جتنی ان کی بس ہے وہ تو کر ہی لے گا نا، لیکن وہ امپلیفائر والی بات تو اللہ پاک نے جو رکھی ہے وہ تو نہیں ہوگی، وہ تو کٹ گئی، اس کا معاملہ رہ گیا. اب یہ جو بات ہے کہ حضرت نے جو فرمایا کہ ایک آنا معمولات کا ہے اور 16 آنے
شیخ کی محبت کا ہے، تو اس کی مطلب یہ ہے کہ معمولات انسان کرے گا، لیکن یہاں پر اکثر اس کا جو طے ہوتا ہے طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ اس پر اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ انسان معمولات کا کرتا ہے. اصل فائدہ وہ شیخ کی محبت کا ہوتا ہے. مطلب یوں سمجھے اصل زور میں اس میں وہی کا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے معمولات بالکل تھوڑے سے. وہ ہم نے دیکھا ہے واقعی کہ جن کو شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کا بہت تھوڑے کام میں بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، بہت جلدی آگے چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے جو سے ضابطے کا تعلق رکھا ہوتا ہے تو ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. ان کو مطلب ظاہر ہے ٹھیک ہے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، پھر بھی بعض دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، مسئلہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ ان کو شیخ کی محبت حاصل نہیں ہوتی صحیح معنوں میں، تو بعض دفعہ وہ شیخ کے ساتھ برابری کا معاملہ کر لیتا ہے. جیسے ہوتے ہیں مطلب باقی لوگ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے برابری کا، وہ شیخ کے ساتھ برابری کا معاملہ کر لیتے ہیں. اب برابری کا معاملہ اس میں چلتا نہیں. یہ بالکل وہی معاملہ جو صحابہ کو حضور کے ساتھ تھا. کیا صحابہ حضور کے ساتھ برابری کا معاملہ کر سکتے تھے؟ ان کا تو پہلے بات یہ ہوتی فدا امی و ابی رسول اللہ. اس سے اندازہ کر لے باپ اور ماں سے کوئی زیادہ نہیں ہوتا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فدا امی و ابی رسول اللہ، ہمارے اوپر آپ کے ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہیں. یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے یہی وہ والی بات فرماتے تھے کہ ہمارے ہاتھ ترقی بصورت جلد ہوتا ہے، بطور سلوک نہیں ہوتا. سلوک میں انسان چاہے کتنے آسمان تک پہنچ جائے، جذب نہیں ہوگا تو آدمی اس کو نہ رہ جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسے بات ہو کہ برابری کے معاملے کی وجہ سے ذرا توہین کا بھول آ جائے تو پھر ڈی ویلیویشن شروع ہو جاتی، زوال شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑا خطرناک ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے. آسمان سے انسان پر دیا جاتا ہے، بلکہ آسمان ایسے ہے ہم نے دیکھا لوگ آسمان سے اتار کے پڑھا دیا جاتا ہے. جتنے بھی دیکھیں نا ہمارے اوپر برابر کے مشاہد جو ہے بڑے بڑے جو مشاہد، ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ان کی ہسٹریوں میں تو آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جن کو بہت کچھ ملا، اور ایسے بھی لوگ دیکھیں گے جن کو بالکل ہی، حالانکہ محنت انہوں نے بہت کی تھی نہیں. وہاں پر درمیان میں کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ قریبی مثال دیتا ہوں. قریبی مثال ذرا سمجھ میں آ جاتی ہے، قریبی مثال آسان ہوتا ہے سمجھنے میں. حضرت مولانا شفیع خان میں کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں کبھی ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ جذبات میں آتے تھے. حضرت تو جذبات میں نہیں آ سکتے. ان کے بارے میں تو پوری ہسٹری جو ان کی ہے کہ ان کو تو بالکل ان جذبات کے وقت میں بھی جذبات میں نہیں آتے تھے. اتنا زیادہ مطلب کیئرفل ان کا بات ہے. بیٹے میں یہ خلافت کے دور کا مسئلہ ہے، خلافت نہیں ہوتی مطلب یہ ساری کی خلافت بھی چل جاتی ہے. ایک عالم سے حضرت سے مرید تھے، علماء کی اپنی تقسیمیں نہ ہوتی ہے. تو اس عالم نے باتوں میں کہا کہ حضرت آپ کا وجود جو ہے ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر آپ خلافت کی تحریک کی حمایت کرتے اس کو امت کو بہت فائدہ ہوتا، کیونکہ جو امت کے اندر اس انتشار ہے خلافت کی تحریک پر یہ ختم ہو جاتا، امت میں دور کی صورت پیدا ہو جاتی. حضرت میں کوئی وقت ہوتی تو زیادہ فائدہ تھا. رائے دے دی، رائے سے کیا مطلب، رائے دے دی نا. اب حضرت کا علی ظرفی دیکھے، فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھی بات آتی ہے، بہت اچھی بات آتی ہے، بہت اچھی بات آتی ہے. اب آپ امت کو بہت خیر پائیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی بات کہ دیکھا آپ امت کے خیر کے لیے اتنا زبردست سوچا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی عطا فرمائے، خوب دعائیں دیں ان کو. اور اخیر میں صرف چھوٹا سا فکر کہا
کہ بھائی اب آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا، اب آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. اب پہلے تو روانی جی نے کہا تو ان کو اندازہ نہیں ہوا نا کہ کیا یہ بات کہے گئے. جب ان کو تھوڑا سا احساس ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت کیا کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں کرتا. اب چونکہ اب آپ کو مجھ پر وہ اعتماد نہیں رہا جو اس مقصد کے لیے ضروری ہے، اب آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کی یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو کسی اور کے بارے میں بتا دوں جو آپ کے لیے زیادہ بہتر اگر آپ چاہیں تو، لیکن مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وہ رونے لگ گئے، کہتے نہیں میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں، میں تو آپ کی دوستی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہنا یہ میں کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں یا کوئی آپ نے گناہ کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا. نہیں بھائی یہ بات آپ کی نہیں، ماشاء اللہ میں تو آپ سے بڑا خوش ہوں. لیکن جس چیز کے لیے سرنڈر ہوتا ہے مطلب مکمل، کسی کے سامنے تو مکمل سرنڈر ہونا پڑتا ہے نا. تو اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس آپ جہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ چلے جائیں. یہ نہیں اب اندازہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. اتنے بڑے آدمی، اتنے بغیر کسی جذبات والے آدمی کے ساتھ اگر ایسی بات ہو سکتی ہے تو باقی لوگ کیا ہے. اس طرح مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے ایک ساتھی تھے حضرت، کیونکہ بہت زیادہ عالی ذوق تھے اور اسٹوڈنٹس میں کام کرتے تھے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہی جذباتی ہیں، لہٰذا بہت کچھ توڑ دیتے، معاف کرتے تھے. مطلب یہ کہ اپنے اوپر ایک قسم کا وہ ہے ظاہر یہ معاف کرنے کا مراد یہ نہیں کہ ان کو نقصان نہیں ہو، نقصان تو ان کو یقیناً ہو جاتا تھا، کیونکہ جو سرنڈر کرتے تھے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا یقیناً، جو نہیں کرتے تھے ان کو فائدہ کم ہو جاتا تھا. لیکن اخیر تک کیونکہ کیفیت ایمان والی بات پہ حضرت نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ کا درد کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، آپ درد کر لیا کریں، تو کم از کم اس حد تک بھی لوگ جاتے چلے ہوتے. اس وجہ سے جو ہے نا مطلب جلدی ان کو فارغ نہیں کرتے. تو بالکل فوری پہلی بات میں فارغ کر دیا نا، کیونکہ وہ تو بحث کی بہت مشکل سے کرتے تھے. تو جیسے ہی درمیان میں کوئی ظلم کی بات خلاف سمجھی تو روک بھی دیتے، بھائی تم مجھے ختم لگو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، چھوڑ دیتے تھے. لیکن حضرت اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو اسٹیج پہ نہیں تھے، لہٰذا حضرت کو بہت زیادہ نرم مزاج پن کا اور وہ ایڈجسٹ کرتے تھے. تو ایک ساتھی نے ان سے کہا تھا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں. دو ساتھی تھے، دونوں کے لیے. اب دونوں میں سے کسی ایک کا کام ہو گیا، کسی کا نہیں پتا کہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں، جس کے لیے قبول فرمائے، جس کے لیے نہ قبول فرمائے. تو ناز کا معاملہ تھا ان کو مولانا صاحب سے کہا. تو مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب آپ نے فلاں کے لیے دعا کی وہ تو قبول ہو گئی ہے، میرے لیے دعا نہیں کیا. نہیں بیٹا آپ کے لیے دعا کی لیکن فیصلہ تو قرآن کے ساتھ نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں جی آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، آپ کے لیے دعا کی ہے. اللہ پاک حکمت سے سب کچھ کرتا ہے، دعا کی ہے. پھر اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی. اس طرح کچھ دفعہ اس طرح ہوا. اس کے بعد حضرت نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ نہیں میں نے آپ کے لیے کیا، تو خاموش. اب جو جتنی مرتبہ کہہ رہے حضرت خاموش، کچھ بھی نہیں کرے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذرا احساس ہو گیا کہ معاملے تو مختلف کا نظر آ رہے ہیں، حضرت کون سی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے. تو ان کو کچھ اندازہ ہوا کہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے. میں نے بار بار حضرت کو کہا ہے، تو محبت ہوتی. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو تنگ کر دیا. پھر کس لیے بھی خاموش. نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں. حضرت اس پر بھی خاموش. پھر اس نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، حضرت اس پر بھی خاموش. حتیٰ کہ رونے لگ گیا. حضرت اس پر بھی خاموش. پھر جب کچھ اور حضرات نے بھی حضرت سے کہنا شروع نے فرمایا اب میرے بس میں نہیں، دیکھا میرے فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اب میرے بس میں نہیں، اب میں مجبور ہوں. اب یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ فیصلہ تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے نا.
اس پر حضرت نے فرمایا اب میں مجبور ہوں بیٹا خود بنا کے رکھے گا، اب میں مجھ کچھ نہیں، بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا۔ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں، ایک مثال انتہائی درجے انتظامی شخص کی جس کا ہر کام انتظام سے ہوتا تھا، جذبات میں نہیں آتے تھے، ان کا یہ بات بتا دی، اور ایک ایسے جو انتہائی شفیق تھے، انتہائی شفیق، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا شیخ دیے تھے، انتہائی شفیق، شفقت ان کے اوپر تمام، ان کا واقعہ بھی ایسا ہوا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، بڑا ہی نازک ہوتا ہے، دونوں باتوں کو مستقل طور پہ رکھنا چاہیے۔ ایک یہ بات ہے کہ محض دعاؤں پہ انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، معمولات اور اعمال اور تمام کیفیات اور ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، فقط اس انتظار میں نہیں کہ بدل سے ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں، وہ اللہ کی طرف ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف جو ہے نا بندے یہ والی بات کہ اس کو کافی نہ سمجھا جائے، اس کو کافی نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس دور کے اندر یہ جو طریقہ ہے یہی سب سے زیادہ چلتا ہے، یہ جذب والا سب سے مختصر طریقہ یہی ہے، کام کرو لیکن محبت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، جب محبت ہوگی تو رستہ بنے گا، محبت نہیں ہوگی تو رستہ نہیں بنے، رستہ کٹ جائے، ختم ہو جائے، رک جاتا ہے، جیسے انسان بلاک ہو جاتا ہے نا کسی چیز میں۔ فرمایا اگرچہ خیالوں کے بعد بزرگ کی توجہ سے بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے، تو ایک قسم کا تصرف ہے، اور ایسا تصرف نہ اختیاری نہ بزرگی کے لیے لازم۔ بہت سارے بزرگوں میں تصرف مطلق نہیں ہوتا، نہیں تصرف کے اثر کو بتا بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کچھ شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک وہاں بیٹھے ہوئے تمام بدن گرم ہے، مگر جیسے وہاں سے ہٹک کر ٹنڈا کا ٹنڈا، بخلاف اس کے جو ہمت اور اعمال کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی جیسے کسی نے کچھ طلاق آ کر اپنے اندر حیات عزیزی پیدا کر لی، تو اگر وہ شملہ پہاڑ پر بھی چلے جائے تب جو آراز درست ہوگا۔ یہ حضرت نے تصرف والی بات جو مشہور تھی نا، بس نظر سے سب کچھ کر لیں، یہ تو نظر، ایک دفعہ مجھے کسی نے فون کیا کہ اپنے نظر میں رکھ لینا، یہ اپنے نظر میں، پتہ نہیں کس طرح الفاظ ہے، اپنے نظر میں رکھ لینا۔ میں نے کہا ہماری نظر تو دعا ہے، تو دعا تو میں بھی آپ کے لیے کر لیتا ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ نظر کس چیز کو سمجھ کیا تھا، تو وہ میں نے کہا کہ ہماری نظر میں رکھتا تو دعا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، کرتا میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ اگر میں کسی ٹائم میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اس کو اتنا کافی نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں لوگ خیال ہے کہ شاید ٹال دیں، حالانکہ ٹالنے کی کیا بات ہے بھائی، جب اس بات سے مانگ رہا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اور اس کو آپ کو کیا چاہیے؟ تو تصرف مطلب یہ والی بات آتی ہے کہ معمور من اللہ بعض لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اسٹیج پر وہ معمور من اللہ تھے، اس کی زبان سے بات نکل گئی تھی کہ میرا قدم سارے اولیاء کو کندھوں پر۔ اس وقت جس نے تقریباً جتنے بھی اولیاء تھے سب کو بات سنوائی گئی، جس نے کہا ہاں میرے کندھوں پر، وہ بچے، جن نے کہا کہ نہیں، ان کا معاملہ ہو گیا۔ تو من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ کوئی ہر تھوڑا ہوتا ہے، من جانب اللہ اس کو ایک ایسی شان عطا ہو گئی کہ وہ اس نے وہ بات کر دی، حتیٰ کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ کتنے عرصے کے بعد آئے ہوئے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا قدم سارے اولیاء کے کندھوں پر، یہ اس وقت کے اولیاء کے لیے تھا یا بعد کے لیے کیوں گا؟ یہ نہیں کہا کہ صحیح کہا ہے غلط کہا ہے، نہ حضرت نے اس کا انکار کیا کہ نہیں یہ بات تو ویسے مشہور ہے، ایسی بات نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بعد والوں کے لیے تو نہیں ہوگا، میں پہلے والوں کے لیے کہا، کیونکہ پہلے والوں میں صحابہ کرام ہیں اور بعد والوں میں امام علیہ السلام آ رہے ہیں، تو ان کا مقام تو ظاہر ان کا ہے ہی، تو ان کے لیے تو نہیں ہے، پہلے والوں کے لیے نا بات، تو میں اپنے پر مانتا ہوں اور ان کے میں اپنے پر مانتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ، میں اپنے پر مانتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ریئر کو ہوتا ہے اس قسم کے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب میوہ پک جاتا ہے تو اتارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے اتارنے کا ایک طریقہ یہی ہے، وہاں کسی کی نظر ظاہر ہو جاتی ہے،
تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ نظر سے ہو گیا، اصل میں نظر سے نہیں، وہ پہلے سے میں وقت کیا تھا، پہلے سے انہوں نے مجاہدہ محنت تمام چیزیں کی تھی. اب کسی کو اس کے لیے ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے اس چیز کو سامنے لایا جا رہا ہے. تو جیسے شادی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں، شادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جیسے ہو گیا تھا، تو ظاہر وہ جو خدمت اور محنت جو اس نے کی تھی، ہاں بھی سلوک بطور جو جیسا بھی ہوا نا خدمت کی تو اس طرح بات کر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جن نکال دیا تھا. اس نکالنے کے باوجود آج کل کسی کو نکال کے تو دیکھو تو رخ کرتا یا نہیں کرتا. اس کو نکال دیا تھا ایسی حالت میں دیکھیے اتنا محبت کرنے والا مرید کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ پہلے جو ہے نا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے 2 کا کام نہیں تیار کرنا، 4 کا کرنے کی ضرورت کی بھی اور اس کے بیٹا بھی ہے ان کے لیے بھی لے جاؤں گا، ان سے پہلے کمٹمنٹ لیتا ہے. پھر حضرت کو سلاتا ہے، اس کو اطلاع بھی نہیں کرتا. حضرت کو سلا کے وہیں سے کانا لے کے باغا مائی کے پاس جاتا ہے اور ان کو کانا دیتا ہے، پھر برتن خالی کر کے واپس برتن لے جاتا ہے، پھر حضرت کے ساتھ وہی آرام فرماتا ہے تاکہ حضرت کو کوئی شبہ نہ ہو کہ میں کہیں گیا تھا. اتنی محبت کرنے والا مرید اس کو حضرت نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو یہ کیا تھا، آپ نے مجھے نکال دیا تھے کہ نہیں. آج کل جو سیاسی مرید ہوتے ہیں تو وہ تو خیر تمام کر لیتے، تو وہ کچھ نہیں، وہ ادھر ادھر کر رہا ہے کہ جب بھی مجھے بلائے تو میں حاضر ہوں، کہیں میں دور نہ گیا ہوں. اب اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے کہ وہ بارش ہو جاتی ہے، بارش معذرت کا گرد ٹپکنے لگتا ہے. تو مائی کہتی ہے کہ حضرت ایک تو آپ کا مرید کا صحیح، اس کو تو نے نکال دیا، اب دیکھ لو اگر یہ ہوتا تو آج کم از کم مٹی تو ڈال چکے ہوتے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے نکالا، تو نے تو نہیں نکالا. اس کا مطلب اجازت دے دی تو حضرت نے کسی کے ذریعے اس سے اطلاع کروا دی کہ بھائی ہمارے چھت پہ مٹی دلواؤ. اب وہ جو ہے مطلب ہے کہ چھت پہ مٹی دلوانے کے لیے پیچھے سے چڑھایا، پیچھے سے چڑھا کے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈالی. مٹی ڈال کے وہ یہ ہوا کہ آواز آئی، حضرت کھانا کھا رہے تھے، بس وہ وقت لمحہ آ چکا تھا. تو وہ باہر آئے اور نوالا ہاتھ میں ہے، تو دیکھا کہ شادی ہے. میں کہا آؤ شادی کا لو. وہ تو اس موقع کے انتظار میں تو اوپر سے چلانے لگائی، سیڑھیوں کے بغیر اوپر سے چلانے لگائے. وہ نوالا کھا لیا اور بس اس کی سب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، تکمیل ہو گئی. اور یہ تکمیل کے دیکھے شیخ ان کا فاقہ کش ہے، لیکن اس کے دسترخوان سے 5000 تک لوگ روزانہ کھایا کرتے تھے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کھلے دسترخوان رکھا ہوتا ہے، 5000 کے لگ بھگ افراد روزانہ حضرت کے دسترخوان پر کھایا کرتے. یہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا مطلب اس حد تک کھلا وہ دے دیا. تو یہ میں کرتا ہوں کہ اب لوگ سمجھتے شادی رحمۃ اللہ نے ایک نوالا کھا لیا اور سارا کام ہو گیا. نہیں، پیچھے پورا نیٹ ورک بنا ہوا تھا، سرکٹ تھا. بجلی دوڑنے کی دیر تھی، بجلی دوڑنے کا وقت آ گیا، سارا سرکٹ آن ہو گیا اور بس معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ والی بات ہوتی ہے. یہ واقعہ میں کس نے سکھایا جنا ہے یہ بھی بتاؤں. یہ حضرت کے مواعظ میں بھی ہے، لیکن حضرت کے مواعظ کے علاوہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ میں خود سنا ہے اور اسی بات پر سنا ہے کہ توجہ اور تصرف کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو ذرا بس معاملہ ذرا ایسے ہی ہوتا ہے. اور میں اگر یہ شبہ ہو کہ جب بلت تو کسی کے بدل نہیں سکتی، پھر جب بلی صفات رضیلہ کی اصلاح کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ تو خود سمجھ لو کہ مادہ جبلی ہوتا ہے مگر فعل اختیار میں ہے. بس بے شک مادہ ظاہر نہ ہو مگر اس کے مقتضا پر عمل کرنا نہ کرنا تو اختیار میں، اور اسی کا انسان مکلف ہے، اور بار بار اس مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ ضعیف ہی ہو جاتا ہے. یہ بھی حضرت نے ایک بڑی عجیب بات ہے، اگرچہ اس کو فلسفہ نہ کہیں جو بھی کہیں، لیکن بہرحال اس کی اصلاح فرما دی جاتی ہے کہ انسان کا جس طرح اسٹرکچر بنا ہوا ہے جسم کا، کہ اس کی آنکھوں کی ایک سانس ہے، اس کی زبان کی ہے، اس کی کانوں کی ہے، اس کی تمام جسم کی ایک سانس ہے. کسی کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، کسی کا کیسا ہوتا ہے، کسی کا فنگر پرنٹ کیسے ہوتا ہے، کسی کیسے ہوتے ہیں، کسی کی آواز باری، کسی کی کم، کسی میں غصہ زیادہ، کسی میں کم. یہ سب چیزیں مختلف جسم میں جیسے ہوتی ہیں. لیکن اور اسی طریقے سے انسان کے اندرونی صفات بھی مختلف ہوتے ہیں. بعد میں شہوت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بعد میں
غصے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، غضب کا بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض میں عقل بہت تیز ہوتی ہے، بعض کی عقل کافی کم ہوتی ہے، مطلب مختلف ویرائٹی یعنی انسانوں کے اندر ہے، کمبینیشن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہے. اب اس اسٹرکچر کے اندر جتنا کچھ چینج ہو سکتا تھا وہ اللہ کو پتا ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے انسان کتنا کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. تو انسان اتنے کا مطلب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ تو نہ سختی عمر رضی اللہ عنہ کی گئی، نہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمی گئی. لیکن ہم نے دیکھا ان تاریخ میں کہ جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نرم ہونا پڑا، اگر کی طبیعت سخت تھی نرم ہونا پڑا نا. اور جہاں سخت ہونا پڑا تو عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سخت ہونا پڑا اگرچہ طبیعت میں نرمی تھی. ہے نا یہ بات؟ دیکھیں نا ہم نے اعلان کا نے دونوں کے بارے میں خود فرمایا تھا کہ انڈیا میں اتنا ایسے تھے، اتنا ایسے تھے، اور میرے سامنے اتنا اس طرح، یہ ساری چیزیں تھی. لیکن دیکھیں اتنا مجاہدہ انہوں نے کیا تھا اور اتنا ان لوگوں نے اپنے اوپر قابو پایا تھا کہ باوجود اپنی طبیعت کی نرمی کے جہاں سختی کی ضرورت ہے بکثیر سخت ہو جاتے ہیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ اور اتنے زیادہ تک نہیں. ان کی زکوٰۃ کے خلاف اور جو ہے نا مطلب بعض مسائل میں ان کا اپنا وہ تھا، تو وہاں پر بہت سخت وہ لشکر جو جا رہا تھا اس کے بارے میں بھی. اور نرمی کی بات عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت آدمی وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ کھانا کھلا رہے ہیں اور ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں دائیں سے کھاؤ. بس اب جب دائیں سے کھا رہا ہوگا تو پھر جب واپس ہے پھر بائیں ہاتھ سے کھا رہے تو تم نے کہا بھائی میں نے کہا تو دائیں سے کھاؤ. پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ دیکھا گیا کہ بائیں، لیکن میں بار بار تمہیں ٹوکتا ہوں کیا بات ہے. اس نے دوسرا ہاتھ نکال کر ضرورت یہ کٹا ہوا کہ آپ نے مطلب شہید ہوا مرتا رونے لگا. تو میں نے آپ کی پر سختی کی لیکن میں نے بہت غلط کیا. آپ کو آپ فلاں کام کیسے کرتے ہوں گے، آپ فلاں کام کیسے کرتے ہو، آپ فلاں کام کیسے کرتے ہو، اور ساتھ آپ روتے جاتے تھے. پھر ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا، راستہ بھی بنا لیا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں یہاں نرمی کا موقع تھا، عمر رضی اللہ عنہ سختی کے باوجود بھی نرم پڑ گئے. تو یہ چیز ہے کہ یہ والی بات ہوتی کہ جب ملت تبدیل نہیں ہوتی لیکن اس کے مادے پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ اختیار. اب عمر رضی اللہ عنہ کو نرمی کرنے میں مجاہدہ کرنا پڑتا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سختی کرنے میں مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، لیکن بہرحال کرتے تھے اور اپنی طبیعت کے خلاف وہ کام کرتے تھے. تو طبیعت تب نہیں بدلتی لیکن طبیعت کے استعمال کو بدلا جا سکتا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص وہ پلاٹون کے زمانے میں ایک قسم کا پلاٹون جو ہے نا وہ کسی کی تصویر دیکھ کر ہی وہ ملاقات کرتے تھے، والے سے ملاقات نہیں کرتے تھے، بڑا پروٹوکول تھا. تو ایک شاید کی تصویر ان کو دکھائی گئی تو اس نے کہا میں سے نہیں ملتا، اس میں تو مسئلہ ہے جو مردوں میں ہوتا ہے. اس کو کہا گیا کہ پلاٹون تو ہی کہتے کہ ہاں مجھ میں مادہ ہے لیکن میں نے مجاہدہ کر کے اس کو کنٹرول کر دیا، لہٰذا مجھ کو زیادہ نہیں ہو گیا. وہ کہہ بھی صحیح رہا ہے لیکن بہرحال بات کی طرح ہے. دیکھیں اس کا کشف صحیح تھا لیکن اس کا جواب بھی صحیح. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ اگر ایک انسان اپنے جبلت کے مقتضا پر عمل نہ کرے تو بچ گیا، اگر غلط مقتضا ہے بچ گیا. لیکن اس کے لیے تو انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی طبیعت کے خلاف کام تو کرتے تھے نا، اپنی طبیعت کے خلاف کام تو کرتے تھے. فرمایا شیخ کی دعا اور برکت کو بھی بڑا دخل ہے اسلام میں، لیکن اس کا درجہ محض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا. جیسے عرق سونف کا مرتبہ مظہر میں کہ محض عرق سونف بلا مظہر کے کارآمد نہیں ہوتا. یا طبیب اور مریض کی مثال لو، اگر مریض دوا نہ پیے تو محض طبیب کی شفقت و توجہ سے مریض ہرگز اچھا نہیں ہوتا. یا استاد و شاگرد کی مثال لو تو محض استاد کی توجہ سے سبق یاد نہیں ہو سکتا بلکہ شاگرد کے یاد کرنے ہی سے ہوگا. شیخ کا اصل کام تو راستہ بتانا ہے، باقی راستہ کا قطع کرنا تو سالک ہی کا کام ہے. جیسے آندھے کو تو آنکھ کا راہ بتاتا ہے، گود میں اٹھا کر اس کو نہیں لے جاتا، راستہ تو خود اس کے چلنے ہی سے قطع ہوگا. بہت ہی اہم ملحوظ ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. حضرت نے اس میں یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ اصلاح کے اندر شیخ کی دعا اور برکت اس کو بہت بڑا دخل ہے. یعنی جیسے آپ حضرات پہلے کئی بار سن چکے ہوں گے
یہاں پر یہ بات بہت بار بار یعنی کہی جاتی ہے کہ ایک ہے فن کسی چیز کا جاننا اور ایک ہے برکت. فن کے لحاظ سے تو سب برابر ہے. کوئی بھی شخص ایک چیز کو سیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے جو اس کا ماہر ہو جائے گا, فن کا ماہر ہو جائے گا. ایکسپیرئنس جیسے ہوتا ہے مطلب اس کو ایکسپیرئنس حاصل ہو جاتی ہے. لیکن برکت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ ان لوگوں کے اندر جو کہ اس کے اہل ہوتے ہیں برکت رکھ لیتے ہیں. مثلا ڈاکٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن شفا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے. اب وہ جو شفا ہے وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. ہمارے بصرت میں بہت قابل علاج ہے ڈاکٹر علی خان, قابلیت اس پر ختم ہے لیکن اس کے ہاتھ سے مریض شفایاب نہیں ہوتا. بس کوئی پتہ نہیں ہے بلّہ عالم کیا بات ہے, بالکل صحیح بات بتاتا ہے اور دل غلط ہو جائے. ایسی بات ہوتی ہے, مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ اس میں فن جو ہے وہ تو سب اس کے لیے برابر ہے کہ انسان فن جو ہے وہ تو حاصل کرے گا اور فن کے لحاظ سے سب برابر ہے. لیکن جو برکت ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جس کے لیے بھی اللہ پاک اس برکت کو رکھے. اب ڈاکٹروں میں چونکہ زیادہ تر جو اس کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ ہے, لہذا یہاں پر یہ شفا والی بات میں لوگوں کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اگر کہ ایکسپیرئنس اس کا ہوتا ہے وہ نہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا سلسلہ میں ہے. مطلب سلسلے کے ساتھ صرف سمجھنے کے لیے میں نے بات کی, ورنہ سلسلے میں برکت کا دخل بہت زیادہ ہے. یعنی اس لحاظ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات کوئی وہ ایک بتاتا ہے اور دوسرا بھی بتاتا ہے. ایک کے اس میں فائدہ ہوتا ہے دوسری کو اس میں فائدہ نہیں ہوتا. جیسے دم ہوتا ہے, دم کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ جو دم کرتا ہے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں وہ دم جو ہے احکامات میں بھی کرتا ہے اور جس کو اجازت ہوتی ہے جس نے اس پر محنت کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہے. اب اس کا دم اثر کر لیتا ہے دوسرے کا اثر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک بزرگ تشریف آ رہے تھے تو راستے میں مدرسہ تھا, جو مدرسہ ہوتا ہے نا, مسجد میں بچے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں, وہ کوئی باقاعدہ اس کے لیے عمارت نہیں بنی ہوتی, مسجد کے اندر ابتدائی کرتے ہوئے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. اب بیچاروں کی کوئی فتوحات نہیں تھی, لہذا گڑے پانی کا رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں. میں کہ کیوں کھا رہے ہو؟ ہمارے پاس کچھ یہی نہیں, تم کیا کریں؟ نکاح چل لے آؤ گڑے کو لے آیا تو اس کے اوپر دم کر لے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ شہد بن گیا. شہد بن گیا تو اب ظاہر ہے مطلب وہ تو کہتا ہے اچھا ایک ہفتے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آؤں گا تو پھر دم کر لوں گا. اچھا اب وہ جو ہے نا وہ آگے گئے تو بچے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہاتھ آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کو نہیں آتا؟ چلو ٹھیک ہے, جو ایک ہی دن میں سارا شہد صاف سارا شہد چڑھ گئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اگلے دن جو ہے نا گڑا رکھ لیا اور آتا ہے بسم اللہ الرحمن کو پانی کا پانی, پھر دوسرا آتا ہے بسم اللہ الرحمن کو پانی کا پانی. اس طریقے سے سب نے پورا زور مارا, پتہ نہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے بسم اللہ الرحمن کہا, لیکن پانی کا پانی رہ گیا. اب 6 دن پورا انہوں نے پانی کے ساتھ روٹی کھائی. اب اگلے ہفتے جب حضرت آئے تو پھر پانی کے ساتھ روٹی کھائی. میں کہا بھائی میں نے تو دم کیا تھا. کہتے وہ تو ایسے ہوتے ایک دن میں کافی کہتے اور ہم تو پھر بعد میں کرتے رہے, لیکن وہ تو نہیں ہوتا رہا. ہم نے کہا خدا کے بندو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب کو آتی ہے, لیکن اس کے لیے زبان بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. تو آپ لوگوں نے زبان بھی اس کے لیے ہوتا ہے. اب یہ والی بات عجیب نہیں ہے, ویسے ہم تو دیکھتے ہیں یہ جیسے یہ نہیں ہوتے جو بچوں کو کاٹے کو دم کرنے والا جو ہوتا ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا نظر اتارتے ہوئے نا, وہ والد صاحب کو جب پہلی دفعہ ملے تو مجھے ساری چیزیں خود بہت سمجھ میں آ گئی, بس صرف ایک ہی چیز میرے سمجھ میں آئی کہ والد جو ہے نا وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی کو بچوں نے کاٹا تھا اور حضرت نے جو ہے نا وہ نہیں بقائم کا جو پتے ہوتے ہیں وہ دہنی سے کاٹ کے جو ہے نا مطلب اس کے اوپر اس طرح کرتے تھے اور وہ دم کرتے جاتے تھے. اور باقاعدہ مریض کہتا تھا بدر آ گیا, آخر میں جاتا تھا. اب جب میں نے دیکھ لیا میں نے کہا نہیں تو واقعی بڑی عجیب چیز ہے, زہر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا, میری فزیکل چیز ہے, آخر جسم کے اندر چلا جاتا ہے نا, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کوئی ہوائی چیز ہے ہوا چلی گئی, ایک فزیکل چیز ہے. اور باقاعدہ اس کا اپنا اگر کوئی ڈاکٹری علاج کرنا چاہتے تو کیا لگایا جا سکتا ہے,
اس کے لیے بچی کو بچوں نے جس کو کہا ہوا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ مطلب ایول چاہتے اس قسم کی چیز ہے جو الرجی کو دور کرتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ بات نہ ایول کے انجیکشن لگانا کوئی اور چیز، اب صرف اور صرف جو ہے نا دم کر رہے ہیں، دم کے ساتھ جو ہے جرنی سے جا رہا ہے. یہ کہ میرے روزمرہ کی بات ہے، جس کو بھی آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو اب یہ جو دم ہے اس میں کیا ہے، اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور وہ برکت اوپر سے چلی آ رہی ہوتی ہے اذن کے ذریعے، اذن کے ذریعے سے چلی آ رہی ہوتی ہے. اب ہم لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو باقی جو سلاسل کی جو برکت ہے یہ تو اذن کے ساتھ چلتی ہے نا. معاملہ تو اب اس میں اس کے اندر فن بھی ہے، ایکسپیرئنس بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اذن بھی بغیر اذن کی وہ چیز نہیں ہوتی، بغیر اذن کی وہ چیز نہیں ہوتی. اب یہ جو بات ہے یہ تو اس میں برکت ہے، تو برکت والی بات تو سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد بات فن کی ہے. اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دارالاسلام بنایا ہوا ہے. اب ایک آدمی اگر وہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے جی میں تو کھانا نہیں کھاتا، میں تو میں ایک آدمی ہوں، اب میں تو صرف ذکر کروں گا، ذکر سے میرا پیٹ بھر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، قادر ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو عمومی لحاظ سے ایک سبب بنایا ہوا ہے. آپ خصوصی طور سے بطور کرامت یا بطور معجزہ وہ اور چیز ہوتی ہے. معجزہ کرامت ہر ایک کے لیے تو ہوتا ہے، وہ تو اللہ جل شانہ نے کسی کے لیے رکھا ہوتا ہے. ڈھال کے سر بتراشد قلندری دانت، وہ جو ہے یہ تو نہیں کہ سر کے بال منگوا لے تو قلندر بن جائے، وہ تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. اب یہ والی بات ہے کہ اسباب کو اور برکت دونوں کو اکٹھا کرنا یہ ہوتا ہے کام. اسباب کو اور برکت کو اللہ جل شانہ اپنی دست قدرت کو اسباب میں چھپا دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کا سنت عالیہ ہے. اگر آپ حضرات دیکھ لیں تو جو معجزہ و کرامت بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ خفیف قسم کے اسباب ہوتے ہیں. آخر دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ لاٹھی کو پانی پہ مارو، جیسے پانی میں 12 رستے نہیں بنے. اس کے لیے اللہ پاک نے اس لاٹھی مارنے کو ہی سبب بنایا. بہرحال کچھ نہ کچھ مطلب وہ جو بڑا سبب نہیں تھا وہ تو ختم کر دیا، لیکن وہ جو چھوٹا سبب تھا اس کو تو سر کروا دیا نا. اب آپ سے انگلیوں مبارک سے جو ہے نا وہ آ رہا ہے، وہ جو ہے نا وہ پانی کا چشمہ وہ ابل پڑا، ٹھیک ہے جی، مطلب جا رہا ہے اللہ جو لشان اس پر قادر ہے. ہاں اس طریقے سے مطلب جتنے بھی معجزے ہوئے ہیں، مکڑی نے جال بنا دیا، مکڑی کے جالا ذریعہ بن گیا، وہ سبب بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسباب ہے یہ بھی چونکہ اللہ ہی کے پیدا کر رہے ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسباب کے اندر تخفیف کر دی جائے، اسباب کے اندر تخفیف، لیکن اسباب کا بالکل سرے سے اڑانا یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت کو اسباب کے اندر چھپا دیتا ہے. برکت اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے آپ بھی کما رہے ہیں، وہ بھی کما رہے ہیں، اس کی کمائی میں برکت ہے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے. نظر آتے ہیں لوگوں، جس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آتا ہے، جس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی وہ بھی لوگوں کو نظر آتا ہے. لیکن نہ یہ جان سکتے ہیں نہ یہ جان سکتے، دونوں نہیں جا سکتے. مطلب وہ جس کی کمائی میں برکت نہیں نہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیسے نہیں ہے. آؤٹ پٹ تو اس کو پتہ ہے لیکن اس کے میکینزم کا پتہ نہیں. اور جس کی کمائی میں برکت ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہے. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاپا تھا، دل میں کچھ نہیں تھا. اب کیونکہ اللہ والے تھے تو اب چلے گئے وہاں پر مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جو ہے نا وہ صلاۃ حاجت پڑی، جڑ آگے اور بڑے زبردست سادہ تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سادہ تعلق اس کو دیتے جس میں گرد ایسی جیسی ٹیڑھ میں باتیں نہیں ہوتی، سادہ تعلق تھا. آئے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ ہوا ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا. میں کہا ہم نے یہ تو گڑبڑ رہ گیا، چلو میں دوبارہ جاتا ہوں. پھر مسجد میں گئے، پھر صلاۃ حاجت پڑی، پھر صلاۃ حاجت پڑی. اب جو ہے پھر آ گیا، میں کہا کچھ ہوا ہے؟ میں کہا ابھی تک تو نہیں ہوا. اچھا پھر کچھ گڑبڑ رہ گیا، چلو میں پھر جاتا ہوں. پھر چلے گئے مسجد، چلے گئے، پھر صلاۃ حاجت پڑی. اب جب آئے تو دیکھا کہ وہ چکی جو گھر میں پڑی ہوئی تھی آٹے کی وہ خود بہت چلنے لگی، چل رہی. اب اسے آٹا نکل رہا. اب جتنے برتن ان کے پاس تھے، اب ان کے پاس برتن بھی تو بہت زیادہ نہیں ہوں گے نا جب ان کے پاس اور چیزیں نہیں تھیں برتن کتنے زیادہ ہوں گے. بہرحال یہ کہ جتنے برتن ان کے پاس تھے سارے کے سارے آٹے سے بھر دیے. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد مسئلہ رہ گیا کہ
جب برتن ختم ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے نیچے کہاں سے آٹا آ رہا ہے. جیسے اٹھایا تو آٹا نہ بند ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ نے ہم کو سارا واقعہ بتا دیا. آپ سب نے فرمایا اگر آپ یہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک یہ چکی چلتی اور چاہ دینے کی. بس قسمت جتنا مقدر ہوتا ہے وہ تو فرمایا کہ اگر آپ اس کو جو ہے نہ اٹھاتے تو یہ چکی چلتی رہتی اور یہ آگے سے نکلتا رہتا. لیکن مقدر میں جتنا ہوتا ہے وہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جو تقدیر ہے جو ہمارے وہ غالب آ جاتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسباب جو ہوتے ہیں یہ کم تو کر لیے جاتے لیکن بالکل اسباب ختم نہیں ہوتے. کسی طریقے سے مشائخ میں بھی دیکھا کسی میں فن زیادہ ہوتا ہے, کسی میں برکت زیادہ ہوتا ہے, کسی میں دونوں زیادہ ہوتے ہیں, کسی میں دونوں کم ہوتے ہیں. مطلب یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب یہ بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پر برکت ہے وہاں اسباب کافی کم ہو جاتے ہیں, اور جہاں پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ فن ہے تو وہاں پر فن بڑا نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں برکت زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. کام کتنے بھی کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں کرنا پڑتا لیکن وہ کام کی نوعیت ذرا مختلف ہو جاتی ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے وہی والی بات ہے حاجی صاحب داد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا تھا کہ حضرت میں نے ذکر نہیں کرنا اور میں نے تہجد نہیں پڑھنی, بیت وقت شرط لگائی. اب اللہ پاک نے ان سے کام لینا تھا, اللہ پاک نے اس کے لیے ذریعے بنا دیے. تو گئے اصل میں مناظرہ کرنے کے لیے ایک بزرگ کے ساتھ ایک عالم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو وہ حاجی صاحب کے ساتھی تھے. تو حاجی صاحب نے ان کو روک دیا, بھائی تو ہمارے ساتھی اب اس کے ساتھ مناظرہ کیوں کریں گے. تو کہہ گئے ان کے ساتھ, جب کہہ گئے تو لوگ بیعت ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی بیعت ہوں تو میں تم سے نہ ذکر ہوگا نہ جو ہے نا مطلب میں تعجب کے لیے روکوں گا. میں کوئی بات نہیں, اب میں تعجب کے لیے ہوتے نہ جو ہے نا مطلب میں ذکر کریں. اس کے بعد اب اللہ پاک نے جو کو قبول کرنا تھا تو رات کو 2-2:30 بجے حضرت اٹھنا تھا اور ان کی بھی آنکھ کھل گئی. اب اس کے بعد یہ لاکھ کوشش کریں کہ میری آنکھ بند ہو جائے اور نیند آ جائے, نیند آ نہیں رہی. پھر میں اس میں دل میں آیا کہ میں نے کوئی قسم تو نہیں کہی نا کہ میں نے آج تعجب نہیں پڑھنی. چلو آج پڑھ ہی لیتا ہوں, اگر اٹھے ہوں جاگ ہی رہا ہوں چلو تعجب پڑھ ہی لیتا ہوں. حاجت پڑھ لی. پھر اس کے بعد تعجب کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلح کے اوپر جو ہے نا وہ بہت مزاج خوشحالی کے ساتھ وہ ذکر بلجا شروع کر دیا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا میں نے کوئی قسم تو نہیں کہی کہ میں نے ذکر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو بات مان لی لیکن چلو آج ان کے ساتھ کر ہی لیتا ہوں. تو حاجی صاحب کے ساتھ حضرت نے ذکر کر لیا. بس وہ کرنا تھا کہ پھر بعد میں جب اس کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کو چھڑا دیا جاتا ہے, حضرت نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا, آخر عمر تک یہ ذکر بلجا کرتے ہیں. تو کون سی بات ہے کہ برکت, ٹھیک ہے نا. تو ایسے برکت کی کبھی ظہور ہوا کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے اور اللہ جل شانہ کے فیصلے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے ذریعے دے رہے ہیں, اس چیز کے ذریعے دے رہے ہیں. ہم لوگ کو کوئی کرنے کا وہ نہیں ہے, حق نہیں ہے. لہذا ہمیں تو جو ملے اور جیسے ملے جیسا کہا جائے اسی طریقے سے کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں, یہی ادب ہے اور یہی اصل طریقہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی وہ اہتمام نہ کرے, بس جو جیسے کہا جائے اس طریقے سے ہم کرتے جائیں. اب اس میں ایک بات حضرت نے یہ بات فرما دی کہ جو فن کے لحاظ سے بات ہے وہ اتنی ہے کہ جو کہا جائے اس طرح کیا جائے, یہ نہ کیا جائے کہ بس مجھے جو ہے نا مطلب چونکہ کہا گیا بس یہ کافی نہیں. یہ کوئی دم تو ہے, ہاں دم تو نہیں ہے, یہ تو ایک اسلام کی ایک تربیت ہے. اب اس صورت میں اگر آپ کو کہا جائے فلاں ذکر کرنا ہے تو پھر کرنا ہے, اور اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی فلاں چیز سے پرہیز کرنی ہے تو پرہیز کرنی. ہاں اگر کہا جائے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کرنا. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت کو جو بصیرت دی ہوتی ہے, شیخ کو جو بصیرت دی ہوتی ہے, اس بصیرت سے بھی فائدہ اٹھاؤ. فرق صرف یہ کہ عام حالت میں آپ ایک اندھا آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک بینا آدمی کے پیچھے جو چلتا ہے تو اس سے بصارت کا فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں پر بصارت کی بات نہیں, یہاں بصیرت کی بات ہے. یہاں بصیرت کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ شیخ اپنی بصیرت سے جو ہے نا دے کر اس کو بتاتا ہے کہ اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو. اسی طریقے سے وہ کرتا ہے اور ماشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا جاتا ہے.
خوش نصیب جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اللہ پاک اس چیز آسان کر لیتے. بہرحال اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے. میرے خیال میں یہ بات تو ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر سے اگر کسی نے نسخہ لکھوایا ہے اور ہفتے کے بعد جب وہ چلا جائے اس کو چلے ہفتے کے بعد رپورٹ کر لینا. ہفتے کے بعد چلا جائے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا تو آپ نے مطلب استعمال کیا ہے, اب یہ ڈاکٹر کے پاؤں پر جائے میرے معاف کیجیے جی میں معافی چاہتا ہوں, وہ تو مجھ سے نہیں ہوا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. مجھے آپ بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو 1000 مرتبہ معاف کر دے تو کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ وہ جو نقصان ہوا ہے کیا اس کی تلاش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, ہے نا یہ بات. تو یہاں معافی تلافی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صرف افسوس ہی کر سکتا ہے, وہ کہتے ہیں میں کیا کروں گی, بس گھر سے ہو سکتا ہے ایسا نہ کرے, اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتا ہے, مطلب وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس مسئلے میں. تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ معافی تلافی والی جو بات ہے نا, یہ والی بات نہیں چلے گی, اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے, اور جو کرتا ہے اس کو اللہ پاک نوازتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ چیز چلتی رہتی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایکسٹرا کے لیے پھر ایکسٹرا چیز ہوتی ہے, ایکسٹرا کے لیے ایکسٹرا چیز ہوتی ہے کہ جن سے اللہ پاک نے شیخ کا دل خوش کروایا ہوتا ہے تو اس کے اسباب کے اندر اللہ پاک پتہ نہیں کتنے ملٹیپلیکیشن دے دیتا ہے, وہ اس کا فائدہ بڑے جلدی ہو جاتا ہے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, فن والی بات تو ختم نہیں ہوتی ہے, فن تو پھر بھی کام کرتا ہے, کیونکہ فن کے قانون نہ لگے, برکت کا قانون نہ لگے, فن کا قانون نہ لگے. اب فن کا قانون تو یہ ہے کہ اگر صحیح بات بتائے اور صحیح اس نے عمل کر لیا تو اس کا فائدہ ہوگا, چاہے آپ کو کوئی کافر ہی کیوں نہ بتائے. کافر بھی بتائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا نہیں. آخر یہ ڈاکٹر میں کافر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر کافروں سے بھی تو علاج لوگ کرتے ہیں نا. تو اگر کافر بھی بتائے تو وہ فن کے لحاظ سے تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ والی بات نہیں, وہ جو برکت والی بات ہے وہ گناہ کے ساتھ نہیں آتا, معافی کے ساتھ نہیں. اس لیے جو متقی مشائخ ہوتے ہیں ان کے مطلب اس میں برکت ہوتی ہے, تعلیم میں برکت ہوتی ہے. لہذا یہ والی بات کرنی چاہیے کہ حضرت جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کے ذریعے سے, ان کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے, ان کے تعلیم پر عمل کرنے کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. دونوں چیزیں ہو. ایک چیز کافی نہیں ہوتی ہے, محض برکت حاصل کرنا یہ بھی کافی نہیں کہ انسان ادب تو بہت کرے لیکن مانے کچھ بھی نہیں. ادب میں تو ایسا ہو کہ بس بالکل کچا عمر ہو, لیکن عمل کے لحاظ سے کچھ بھی نہ ہوا, معافی تلافی کی بات آ جائے. اور دوسری صورت میں یہ کہ جو کہا جائے اس پہ تو عمل کرتے جائے لیکن وہ دل والا تعلق نہ ہو. تو بس یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا. جن نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ان کو ہو گیا فائدہ, جو دونوں چیزوں کو جمع نہیں کر سکا ان کے بات الگ ہے.